نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 54 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ کدابی ان کا وہی حال ہوا جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا ان سب نے جھٹلایا بآیاتی ربہم اپنے رب کی آیات کو، فاہلکناہم تو ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، بذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واغرقنا اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کدابی کمحکا کالعدم عوام کالانام، آل اولاد آل رسول آل یاسر، قبلہم قبل از غزا چند دن قبل، کذبوا کذب یعنی کاذب کذاب اور تکذیب، فاہلکناہم ہلاکت مہلک، اغرقنا غرق اور غرقاب، عربک کا ورڈ ہے ہمارے پاس دابی حال ہوا، ذنوبی گناہوں، یہ دو ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ریپیٹڈ ورڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرتے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا حال جیسا کہ حال ہوا آل فرعون کا، یعنی ان کا حال ویسا ہی ہوا جیسا کہ فرعون کی اولاد کا ہوا، اور ان لوگوں کا جو اس سے پہلے تھے، یعنی اس سے پہلے لوگوں کا حال بھی ویسا ہی ہوا۔ اور کس بات پہ ہوا کہ انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیات کو، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، اور اس جھٹلانے پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں ان کے گناہوں کے سبب، یعنی انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، یعنی اور اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پکڑ میں، گناہوں کی وجہ سے ان سب کو ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَكُلٌّ اور وہ سب کانوا ظالمین تھے سب ظلم کرنے والے، ان شر الدوابی بے شک برے سب جانداروں سے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الذین وہ لوگ جو کفروا ان سب نے کفر کیا، فہم سو وہ، لا یؤمنون وہ سب ایمان نہیں لائیں گے، الذین جن سے عہدت آپ نے صلح کا عہد کر لیا، منہم ان میں سے، ثم ینقضون پھر وہ سب توڑ دیتے ہیں، عہدہم اپنے عہد کو، فی کل مرۃ ہر بار، وہم لا یتقون اور نہیں وہ سب ڈرتے، فاما پس اگر، تثقفنہم ضرور تم پاؤ انہیں، فی الحرب جنگ میں، فشرد تو بھگا دو، بہم ان کے ذریعے انہیں، من جو خلفہم ان کے پیچھے ہیں، لعلہم یذکرون تاکہ وہ سب نصیحت پکڑیں، واما اور اگر، تخافن آپ واقعتاً ڈریں، من قوم اپنی قوم سے، خیانتاً خیانت پر، فانبذ تو پھینک دیں، الیہم ان کی طرف، علی سواء مساوی طور پر۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ظالمین ظلم، ظالم مظلوم اور مظالم، شر شریر اور شرارت، عند طلب عند اللہ ماجور، کفروا کفر کافر اور کفار، یؤمنون ایمان مومن اور امن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عہدتا عہد معاہدہ اور عہد و پیما، منہم من جانب منعن من حیث القوم، ینقضون نقص عہد نقص امن، یتقون متقی اور تقوی، الحربی دار الحرب اور حربی حالات، خلفہم خلف نہ خلف، خلف الرشید اور خلیفہ، یذکرون ذکر اذکار مذکورہ اور تذکرہ، تخافن خوف اور خائف، خیانتاً خیانت خائن، الیہم مرسل الیہ مکتوب الیہ اور الداعی الی الخیر، سواء مساوی اور مساوات، عربک کے ورڈ ہمارے پاس دوابی جانداروں،
تسکفا تم پاؤ، شرد بھگا دو، فمبس تو پھینک دیں۔ یہ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے پاس، باقی ریپیٹڈ ہیں اور اردو سے ریزمبل کرنے والے ورڈز ہیں۔ اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے، یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ سب ظلم کرنے والے تھے، دوسروں پر بھی ظلم کرتے تھے، اور اپنے پہ ظلم تو یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلاتے تھے۔ آیت نمبر 55، بے شک سب جانداروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں، یعنی جانداروں سے ملا دیا گیا ان انسانوں کو جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا، انبیاء کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا کیا، فرشتوں کا کیا۔ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ سب جانداروں سے برے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے ان سب چیزوں کا انکار کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن سے آپ نے صلح کا عہد کر لیا ان میں سے، یعنی ان میں سے جن کے ساتھ آپ کا صلح کا عہد ہو گیا، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو ہر بار، اور وہ ہر مرتبہ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ نہیں ڈرتے، نہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، نہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی کسی اور چیز کا خوف ہے انہیں۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، پس اگر کبھی ضرور تم پاؤ انہیں جنگ میں، یعنی کبھی بھی تم انہیں جنگ میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ بھگا دو ان کے ذریعے، یعنی ان کو ایسی سزا دو کہ اس کے ذریعے سے وہ بھاگ جائیں، انہیں جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، یعنی جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان کو ایسی سزا ملے کہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں اور راہ راست پر آ جائیں جو ان کے بعد آنے والے ہیں۔ یعنی اگر تم انہیں جنگ میں، لڑائی میں کسی جگہ پر پاؤ تو ایسی سزا دو کہ لوگ ان کی حالات سے نصیحت پکڑیں اور وہ ان کے پیچھے آ جائیں۔ اور اگر آپ واقعتاً ڈریں کسی قوم کی خیانت یا بدعہدی پر، یعنی اگر آپ حقیقت میں کسی قوم کی خیانت پر یا اس کی بدعہدی پر ڈریں تو پھینک دیں ان کی طرف ان کا عہد مساوی طور پر، تو پھر ان کا عہد یعنی ان کا وعدہ انہی کی طرف پھینک دیں مساوی طور پر، یعنی برابری کرتے ہوئے، اور ان سے کسی قسم کا کوئی برتری والا سلوک نہ کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں دوست رکھتا، نہیں پسند کرتا، الخائنین، سب خیانت کرنے والوں کو۔ یحب، حب، حبیب، محب اور محبت سے ہے، خائنین خیانت اور خائن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا خیانت کرنے والوں کو۔ وہ خیانت مختلف طرح کی ہو سکتی ہے، وعدوں کی پاسداری میں خیانت، کوئی کسی بات کا امین بنایا جائے اس میں خیانت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح نہ پہنچانے کی خیانت، اور اپنے قول و فعل میں کمی بیشی کرنا، اسے نہ پورا کرنا، اس کی خیانت، اس کو خیانت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی خیانت سے محفوظ رکھیں، اپنے خاص مقرب بندوں میں ہمیں داخل کریں، اور جو حال آل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا وہ ہمارا نہ ہو، ہمارے اندر ایمان پختہ جگہ پکڑ جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔